غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اگر اس میں ہو اور اگر نہ ہو تو وہ تہمت کہلائے گی۔ یہ برائی چال چلن، کپڑوں، اخلاق کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اب اس کو ذرا سمجھے، مردہ بھائی کا گوشت کیا مطلب؟ دیکھیں، جب آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم موجود نہیں ہوتا، تو وہ اس ٹائم مردہ ہوتا ہے، وہ اپنے صفائی پیش نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت آپ اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب مردہ بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ بھائی ہی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے متعلق آپ اس کی برائی بیان کر رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں بات کر کے اس کے خلاف ہم کیا کھو رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی آخرت، اپنا ایمان، ہم اپنے نیکیوں کا خزانہ دوسروں کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، ہر ایک اس میں لگا ہوا ہے۔ اب تو جیسے سکون ہی نہیں ملتا جب تک کسی کی غیبت نہ کرے، اس قدر یہ برائی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اور کوئی چپ بیٹھا ہے تو کہا جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے؟ آؤ باتیں کریں۔ واللہ کوئی باتیں نہیں ہوتی، ساری غیبت ہوتی ہے، اگرچہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک خاموش زہر جو ہماری روح کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ عائشہ ایک دیندار لڑکی تھی، ہر نماز وقت پر پڑھتی، روزے رکھتی، تہجد پڑھتی۔ مدرسے میں وہ اکثر اپنے کلاس فیلو ہینا کے بارے میں برائیاں کرتی اور دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں پیش کرتی، اس کے لباس پر، انداز پر، بات چیت کا مذاق اڑاتی۔ جب اسے حدیث کے بارے میں معلوم ہوا، وہ چیخ اٹھی کہ میں کس برائی میں پھنستی جا رہی ہوں؟ جتنی محنت سے میں عبادت کر رہی ہوں، اتنی آسانی سے میں اس کو دوسروں کو دے رہی ہوں، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو وہ سجدے میں گر پڑی، روتی رہی، توبہ کی اور اگلی صبح ہنا کے دروازے پر جا کر معافی مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت بچائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ دلوں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ جب بات زبان پر آئے تو سوچے، کیا میں یہ اس کے سامنے کہہ سکتی ہوں؟ اگر نہیں تو خاموشی اختیار کرے۔ اور ہاں، اکثر کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ میں تو منہ پہ بات کرتی ہوں۔ بھئی دیکھیں، جہاں پیٹ پیچھے منع کیا گیا ہے وہاں منہ پہ بھی نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں، آپ تمیز سے اسے بتا دے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے۔ وہ برائی پیٹ پیچھے بھی منع ہے اور سامنے بھی منع ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ کہہ دینا کہ میں تو منہ پہ ہی کہتی ہوں، میں کوئی غیبت نہیں کرتی، اور خود کو اچھے کاموں میں مصروف کرے۔ جب آپ فارغ ہوں گے تو پھر ایسی ہی برائیاں جنم لے گی، اور دوسروں کو سکون پہنچائے، خوشیاں پہنچائیں، اور خوشیاں پہنچانے بانٹنے سے ہی آپ کو خوشی ملے گی، اور نفرتیں بانٹو گے، نفرتیں ہی ملے گی، اپنی نیکیاں جائیں گی، کس کا کوئی نقصان؟ کرتے رہو غیبت۔